بسم الله الرحمن الرحيم والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. یہ مبارک صورت بروج صورت جو کہ آسمان کے برجوں کی قسمیں اٹھائی گئی ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ بروج رکھا. یہ مکی دور کی ابتدائی صورتوں میں سے ایک صورت ہے جب مکۃ المکرمہ میں مسلمانوں پر ظلم اور ستم ڈھانے کی ابتدا ہو چکی تھی، بری طرح ستائے جا رہے تھے. فرماتے ہیں کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو آ کر کفار کی مارنے کی ستانے کی شکایتیں کیا کرتے تھے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انہیں صبر کی تلقین فرمایا کرتے تھے. یہ مبارک صورت 28 نمبر پر نازل ہونے والی لیکن موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 85 نمبر پر یہ صورت ہے. اس مبارک صورت میں صاف صاف یہ بتایا گیا کہ جو اللہ کو سچی دل سے مان چکے ہیں، اس پر ایمان لا چکے ہیں، ان کو ستانے والے، ان پر ظلم ستم کرنے والے اس خیال میں نہ رہیں کہ انہیں آزادی حاصل ہے، ان کے پاس قوت و طاقت سب کچھ حاصل ہے، وہ جو چاہیں وہ کریں، ان کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا کوئی. علیاذ باللہ یہ ان کی خام خیالی ہے. ان کو مہلت دی جا رہی ہے تاکہ شاید سنبھل جائیں. اگر علیاذ باللہ یہ اللہ کی پکڑ میں آ گئے تو کسی طرح نہیں چھوٹ سکتے. پھر فرمایا ان کی تنبیہ کے لیے، برے انجام سے ڈرانے کے لیے اور مومنوں کی خوشخبری اور اطمینان اور تسلی کے لیے فرمایا کہ جس طرح اصحاب الاخدود کے ساتھ ہوا، کس طرح ذلیل و رسوا ہوئے، اس طرح جو بھی دین کے دشمن ہیں، مومنوں کو ستانے والے، ان کا بھی انجام یہی ہوگا. بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق صدق اللہ مولانا العظیم. یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اس مبارک صورت کا نام طارق ہے چونکہ صورت کی ابتدا ہی میں طارق ایک روشن ستارے کو کہتے ہیں، اس کی قسم اٹھائی گئی. یہ بھی مکی صورت ہے، مکۃ المکرمہ کے ابتدائی زمانے میں نازل ہوئی. موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 86 نمبر پر ہے لیکن نزول کے اعتبار سے 22ویں نمبر پر ہے. اس مبارک صورت میں یہ بتایا گیا کہ دنیا میں انسان جو کچھ کرتا ہے وہ لکھا جاتا ہے. فرمایا جب وہ وقت آئے گا جب قیامت قائم ہوگی اور اس کے سامنے اس کے اعمال پیش کر دیے جائیں گے، اگر علیاذ باللہ اس کو قیامت کے وقوع میں شک ہے اور اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مرنے کے بعد انسان دوبارہ کیسے زندہ کر کے کھڑا کر دیا جائیں گے، تو فرماتے ہیں انسان اپنی پہلی پیدائش پر غور کرے. جس عظیم ذات نے اسے ایک ناچیز قطرہ منی سے انسان بنا کر پیدا کیا، یقیناً وہ اتنے بڑے قادر ہیں کہ دوبارہ اسے زندہ کر دیں. فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان کی ساری وہ باتیں جنہیں یہ چھپاتا تھا سب ظاہر کر دی جائیں گی، اور اس دن مجرموں کو سزا سے بچانے کے لیے ان کا کوئی حمایتی اور مددگار نہ ملے گا. فرمایا قیامت کے دن اپنے اعمال کے نتائج سے غافل ہو کر جو علیاذ باللہ دین کی مخالفت میں توڑ جوڑ کر رہے ہیں، طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں، فرماتے ہیں وہ یاد رکھیں کہ قیامت کے دن ان کے ان جرموں کا ان کو سامنا کرنا ہوگا. اور فرمایا
جب یہ تدبیریں دین کے خلاف کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کی ان تدابیر جو ان سے مومنوں کی حفاظت فرمائیں گے، اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی تدبیر کے سامنے ان کی تدبیریں ریت کی دیوار کی حیثیت رکھتی ہیں۔ ہاں، تھوڑے دنوں کے لیے انہیں مہلت دی گئی ہے۔ آگے سورہ اعلی، سبح اسم ربک الاعلی، اس مبارک صورت میں پیغمبر علیہ السلام اور آپ پر ایمان لانے والے سب صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین یا مومنوں سے اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح کرنے کا حکم دیا گیا۔ سورہ اعلی، چونکہ رب العالمین سب سے اوپر، سب سے غالب، سب سے برتر ہیں، اسی مناسبت سے اس کا نام سورہ اعلی رکھا۔ یہ بھی مکی صورت ہے اور بظاہر موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 87 نمبر پر ہے، لیکن فرماتے ہیں کہ نزول کے اعتبار سے 25ویں نمبر پر ہے۔ اس مبارک صورت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العالمین کی بعض قدرتوں کا اور اس طرح ان انعامات کا بیان فرمایا جو انسان کی جسمانی روحانی تربیت کے لیے رب العالمین نے انتظام فرمایا کہ انسان جو اپنی پرورش اور تربیت کا احساس کر کے اپنے خالق اور پالنے والے رب کریم کا شکر گزار اور احسان مند بندہ بنے اور رب العالمین کی توحید کا اقرار کرے، آسمانی ہدایت یعنی قرآن کریم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرے، اپنا تزکیہ نفس کرے، اللہ کی مقرر کی ہوئی عبادات کو بجا لائے، ایسے لوگ جو آخرت میں قد افلح من تزکا، ایسے لوگ آخرت میں کامیاب و بامراد ہوں گے جو دنیا کو فرماتے ہیں کہ دنیا کو آخرت پر نظر رکھتے ہوئے بسر کرتے ہیں، اور اس طرح کے وہ لوگ جو بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کو آگے رکھتے ہیں، دنیا ہی کی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں، آخرت کو چھوڑ کر بس اس دنیا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ ہرگز آخرت میں فلاح نہیں پا سکیں گے۔ یہی نتیجہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ پیغام جو قرآن مجید میں انسانوں کو پہنچا ہے، یہی پیغام ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی موجود تھا۔ سارے انبیاء علیہ السلام اسی کی تبلیغ کرتے ہوئے آئے۔ آگے سورہ غاشیہ، هل اتاک حدیث الغاشیہ۔ غاشیہ یہ قیامت کو کہتے ہیں، یعنی چھپا جانے والی، سب کو ڈھانپ لینے والی، یہ ایک ایسی چیز جس کی پکڑ سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ یہ موجودہ ترتیب کے اعتبار سے تو 88 نمبر پر ہے، لیکن نزول کے اعتبار سے 38 نمبر پر ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے۔ اس مبارک صورت کا جو مضمون، مرکزی مضمون جو ہے، فرماتے ہیں وہی کہ قیامت ضرور آئے گی، اور قیامت کی ہولناکی کا منظر ایک خاص انداز میں پیش کیا گیا، بتایا گیا۔ جب قیامت کی ہولناکی اچانک آئے گی، کسی کو اتنی مہلت نہیں ملے گی کہ وہ اس مصیبت کے لیے کچھ تیاری کر سکے۔ فرماتے ہیں جب یہ قیامت آئے گی تو انجام کے اعتبار سے انسانوں کے 2 ٹولے ہو جائیں گے۔ ایک وہ ٹولہ جن کے حصے میں ذلت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں ہوگا، ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، جہاں کی مصیبتوں کا اور عذاب کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ علیاذ باللہ۔ فرماتے ہیں انہیں جہنم کا کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا اور کانٹے دار درخت کھلائے جائیں گے۔ فرماتے ہیں کہ جس سے نہ بھوک ختم ہوگی، نہ جسم کو کوئی فائدہ ہوگا۔ دوسرا وہ ٹولہ جو اس دن خوش و خرم ہوں گے، ان کے چہرے خوشی اور بشاشت سے دمک رہے ہوں گے، اور انہوں نے دنیا میں اللہ کی خوشنودی کے لیے جو کچھ کیا تھا اس کے نتائج دیکھ کر انہیں
خوشی کی انتہا، فرماتے ہیں انہیں وہاں جنت کے وہ انعامات و عیش و آرام نصیب ہوں گے جن کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ فرماتے ہیں پھر انسان کی توجہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو دیکھ کر اس کی قدرت اور حکمت کا اندازہ کرنے کے لیے دلائی گئی۔ فرمایا اس عظیم ذات کی معرفت حاصل کرو اور اس عظیم ذات کی ان قدرتوں میں غور و فکر کرو۔ پھر آخر میں ان منکرین اور کے انکار پر پیغمبر مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ غم نہ کریں، آپ کا کام بندوں کو سیدھی راہ کی طرف دعوت دینا ہے۔ ماشاءاللہ اس کا آپ حق ادا کر رہے ہیں اور ان کے انکار اور گمراہی کی ذمہ داری آپ پر نہیں، وہی خود ذمہ دار ہوں گے، وہی اپنے کیے ہوئے کی سزا بھگتیں گے۔ ہر ایک کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے حساب لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت صدق الله مولانا العظيم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اس مبارک سورت کا نام سورہ انشقاق ہے۔ یہ مکی دور کے ابتدائی سورتوں میں نازل ہونے والی مبارک سورت ہے۔ اس سے قبل 32 سورتیں نازل ہو چکی تھی، 33 نمبر پر یہ مبارک سورت نازل ہوئی، لیکن موجودہ ترتیب کے اعتبار سے 84 نمبر پر ہے۔ اس مبارک سورت میں انسان کو یہ بتایا گیا کہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے ہم لوگ نہیں، کائنات کا یہ پورا نظام جو آج ہمارے سامنے ہے ایک دن درم برہم ہو کر ختم ہو جائے گا، سب کچھ نیست و نابود ہو جائے گا اور پھر انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ہر انسان کو اپنے مالک حقیقی کے حضور پیش کیا جائے گا اور اس کی دنیوی زندگی کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔ بدکار اور نافرمانوں کو ان کے جرائم کی سزا میں جہنم میں دھکیل دیا جائے گا، جہاں ہر طرح کے عذاب علیم کو ان کا سامنا کرنا ہوگا۔ اور فرمایا مومنین اور صالحین اور نیکوکار جو ایمان اور اعمال صالحہ والے، انہیں بہترین بدلے میں ہر طرح کے انعامات سے نوازا جائے گا، جنت میں داخل کیا جائے گا جہاں ہر قسم کی عظیم نعمتیں جو ہمیشہ کے لیے ہوں گی۔ آگے فرمایا ایک عقل مند اور سمجھدار انسان کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا میں اپنے آپ کو مسافر سمجھتے ہوئے زندگی کو بسر کرے، جس طرح پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کن فی الدنیا غریب او عابر سبیل، فرماتے اس طرح زندگی کو بسر کرے۔ پھر اس مبارک آیت میں سورت میں ایک آیت سجدہ ہے جس کے پڑھنے اور سننے سے سجدہ لازم ہو جاتا ہے، لہذا ہم بھی جب یہ آیت پڑھیں تو عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے یہ کہ قرآن مجید کی جتنی حقیقتیں بیان کی گئی ہیں انہیں تسلیم کرتے ہوئے اپنے معبود حقیقی کو سجدہ کر کے اپنی بندگی اور اپنی عاجزی کا اظہار کریں۔